پہلے راؤنڈ میں 3 کے مقابلے میں 4 جج صاحبان کی آراء سے ڈسمس ہو چکی ہیں۔ اگر 3 جج صاحبان کا بینچ یہ فیصلہ کرے گا تو یہ فیصلہ قوم کو قابل قبول ہوگا، ایک بات، یہ فیصلہ عوامی پذیرائی لے گا، دوسری بات، اور یہ فیصلہ قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، تیسری بات۔ لے چلتے ہیں وزیر قانون اعظم نذیر تر قومی اسمبلی میں گفتگو کریں۔ فریدی صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے وہ پٹیشنز جو ہیں آج خود نوٹس کی سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن میں، یعنی آرٹیکل 184(3) کے تحت جو پٹیشنز دائر ہوئی ہیں، انہوں نے ان کو مینٹینیبل قرار نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان درخواستوں کو مسترد کرتے ہیں، اور ان کے وہ جو احکامات ہیں وہ اس دن کی آرڈر شیٹ میں عیاں ہو گئے۔ 5 رکنی بینچ نے جب دوبارہ ہیئرنگ شروع کی تو وہ 3 جج صاحبان کے تحت جو پٹیشنز دائر ہوئی ہیں، انہوں نے ان کو مینٹینیبل قرار نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان درخواستوں کو مسترد کرتے ہیں، اور ان کے وہ جو احکامات ہیں وہ اس دن کی آرڈر شیٹ میں عیاں ہو گئے۔ 5 رکنی بینچ نے جب دوبارہ ہیئرنگ شروع کی تو وہ 3 جج صاحبان نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے لیے صدر مملکت اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے گورنر خیبر پختونخوا تاریخوں کا اعلان کریں اور اس کے لیے وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کریں۔ میرے معزز کولیگز کو یہ بات یاد ہوگی کہ اسی روز 2 جج صاحبان نے، جن میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے 2 معزز بردرز ججز، جن کا میں اوپر تذکرہ کر چلا تھا، یعنی جسٹس یحییٰ فریدی صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی رائے سے متفق ہیں، اور ہماری رائے میں بھی یہ درخواستیں مسترد ہیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل کویسچنز ہیں، یہ مفاد عامہ اور انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کا کیس اس وقت موجودہ شکل میں نہیں ہے، اور کیونکہ انہی کیسز کی بابت دونوں ہائی کورٹس میں کیسز پینڈنگ ہے، تو جوڈیشل پروپرائٹی اور جو عدالتی پریکٹسز ہیں وہ بھی اس بات کی متقاضی ہیں کہ ان درخواستوں کو خارج کیا جائے، تو انہوں نے بھی وہ درخواستیں خارج کر دی۔ جناب اسپیکر، فیصلہ اناؤنس ہونے کے میرے خیال میں 30 منٹ کے اندر اندر میں نے اور اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب شہزاد عطا الہی صاحب نے یہ موقف اپنایا اور یہ بات کی نیشنل میڈیا کے سامنے کہ یہ کیس جو ہیں یہ 4 کے مقابلے میں، بلکہ 3 کے مقابلے میں 4 اکثریتی ججز کی رائے سے ڈسمس ہو گئے۔ اس پہ کچھ تبصرہ نگاروں نے تبصرے کیے، یہ بات بھی کی گئی کہ جی یہ 2 جج پہلے حصے میں اور 2 بعد میں ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن پھر سب نے دیکھا کہ جب تفصیلی فیصلے آئے جج صاحبان کے تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ جو سو موٹو کیس نمبر 1/2023 تھا وہ 3 کے بجائے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلوں سے انہوں نے ڈسمس فرما دیا۔ اب اسی کی بنیاد کے اوپر جب الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ملک میں جاری سیکیورٹی کی صورتحال اور معاشی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد، جن میں دونوں صوبائی حکومتیں، وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وزارت دفاع کے زیر انتظام کام کرنے والی سیکیورٹی فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز اور وزارت خزانہ سے انہوں نے جب رقوم کی فراہمی کے بارے میں تسلی بخش جوابات آنے کے بعد ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا کہ ان حالات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 218 کی شق 3 اور آئین کے آرٹیکل 224 کو سامنے رکھتے ہوئے
اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی لینڈ مارک ججمنٹ ورکرز پارٹی جو کہ 2012 میں جاری کیا گیا فیصلہ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن ایکٹ کی مختلف شقوں پہ انحصار کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے شیڈیول واپس لے کے 8 اکتوبر کی ڈیٹ کا اعلان کیا۔ یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جایا گیا، لیکن حیرانگی کی بات کہ بجائے 9 رکنی بینچ، یا اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے جس میں وہ 2 معزز جج صاحبان نہیں ہوں جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ اس سے ریکیوز کر لیا، یعنی وہ اس کیس سے علیحدہ ہو گئے تھے اور اس کی وجوہات تھی، بجائے وہ معاملہ لارجر بینچ یا فل کورٹ کے سامنے رکھنے کے، چیف جسٹس صاحب نے اپنی صوابدید میں دوبارہ 5 رکنی بینچ جو ہے اس میں تشکیل دے دیا۔ اس 5 رکنی بینچ میں بھی جناب نے دیکھا کہ جب بات ہوئی تو اس بینچ کے معزز رکن جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور اوان صاحب کی اس دلیل کے اوپر وضاحت سے کہا کہ جو پچھلی پروسیڈنگز تھی ان میں یہ معاملہ 3 کے بدلے 4 جج صاحبان کی اکثریتی رائے کی وجہ سے خارج تصور کیا گیا، لیکن حیران کن طور پہ پروسیڈنگز کو جاری رکھا گیا، کیونکہ جب ایک معاملہ 7 رکنی بینچ نے خارج کر دیا ہو تو پھر اس کو دوبارہ ری اوپن کرنا، اور وہ بھی 5 رکنی بینچ میں، یہ جوڈیشل پریسیڈنٹس یا کورٹ پریکٹسز کے مطابق نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اسی اثناء میں سینئر موسٹ جج جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 15 مارچ کو ایک فیصلہ محفوظ کیا ہوا وہ بھی سنایا، اور اس میں انہوں نے ایک 3 رکنی بینچ میں یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو مقدمات آتے ہیں، یعنی کہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، ان میں سو موٹو کیسز جنہیں ہم آز خود نوٹس کے کیسز بھی کہتے ہیں، ان کی سماعت کے بارے میں بہت زیادہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور وہ آراء ظاہر ہے پچھلے کیس میں 4 جج صاحبان نے ان کا اظہار بھی کیا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ 2019 میں اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جب آخری فل کورٹ میٹنگ کی، جس کے بعد کہ دوبارہ سپریم کورٹ میں فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی، اس میٹنگ میں یہ سارے معاملات آئے کہ جس طرح سے از خود نوٹس کیسز کا مذاق بنایا گیا مختلف ادوار میں، اور خاص طور پہ جو اس سے فوری پہلے دور تھا جسٹس حاکم نثار صاحب کی سربراہی میں، جہاں جگہ جگہ پہ اور روز 4 5 مقدمات پہ سو موٹو نوٹس لیے جاتے تھے، از خود، اور عدالت بھری ہوتی تھی، ملک بھر کی بیوروکریسی اور سیاستدانوں کو اور اداروں کے سربراہوں کو کھڑا کر کے سارا دن ان کے امتحان لیے جاتے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ہاسپٹل کی ایم ایس ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ہے، ایجوکیشن ہے، ڈسٹرکٹ زراعت آفیسر ہے، تو وہ سارا رول جو تھا وہ سپریم کورٹ نے ایزیوم کر لیا ہوا تھا۔ اس بیک گراؤنڈ میں جناب اسپیکر فل کورٹ میں یہ بات طے ہوئی کہ آرٹیکل 184(3) کی جو جورسڈکشن ہے اس کو سٹرکچر کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی فل کورٹ رولز فریم کرے، لیکن انفارچونیٹلی 4.5 سال گزرنے کے باوجود بھی دوبارہ فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ نے فیصلہ صادر کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک فل کورٹ یہ رولز نہیں بناتی اور یہ جو صوابدید ہے چیف جسٹس صاحب کی کہ کس معاملے میں فل کورٹ ٹیک اپ کرنا، کس معاملے میں از خود نوٹس لینا ہے، کس میں نہیں لینا، آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ اختیار استعمال کرے گی، تو اس پہ ہمیں کلیئرٹی آنی چاہیے۔ اور ساتھ انہوں نے ہدایت کی رجسٹرار آفس کو کہ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا، سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیسز ہیں آرٹیکل 184(3) کے از خود نوٹس کے، انہیں کارروائی کے لیے عدالت کے سامنے پیش نہ کیا جائے، انہیں بینچز کے سامنے نہ لگایا جائے۔ اس کے باوجود موجودہ یہ مقدمہ ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 5 آف 2023، یہ اس کی کاز لسٹ جاری ہوئی
جب یہ معاملہ عدالت میں آیا تو بینچ کے ایک معزز رکن جسٹس امین الدین خان صاحب نے بھری عدالت میں کہا کہ میں اس ججمنٹ میں دیے گئے فیصلے کی وجہ سے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیڈنگز ڈراپ کر دی جائیں، روک دی جائیں، اور اگر یہ نہیں سے الگ کر لیا۔ اسی روز 4 رکنی بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا، بجائے اس کے کہ پھر دوبارہ کسی اور جج صاحب کو درخواست کی جاتی، اور اس وقت تک مطالبہ بھی آ چکا تھا کہ اس معاملے میں بھی کیونکہ ابہام ہے تو آپ 2 جج صاحبان کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے علاوہ ایک پوری عدالت بٹھائیں اور یہ اس اہم قومی معاملے پہ اور جو کہ ایک آئینی رخ بھی رکھتا ہے اس کے اوپر ججمنٹ دے۔ لیکن طرفہ ہوا کہ 4 رکنی بینچ جب بیٹھا تو اس میں پھر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا، جب انہیں تسلی بخش جواب نہیں ملا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کل پھر اپنا فیصلہ لکھا تھا لیکن میرے فیصلے کو آرڈر آف دا ڈے کا حصہ نہیں بنایا گیا، میری رائے سامنے نہیں رکھی گئی، تو دوبارہ انہوں نے بھی بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستانی شہری کہ پروسیڈنگز کو غیر جانبدار، پروسیڈنگز کو شفاف، پروسیڈنگز کو منصفانہ رکھنے کے لیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنے والے اصول کو لاگو کرتے ہوئے ایک ایسا بینچ تشکیل دیا جاتا جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا، اور وہ اسی صورت ممکن تھا کہ ماسوائے ان 2 جج صاحبان کے فل کورٹ دوبارہ بٹھا دی جاتی، لیکن حیران کن طور پہ ایک بار پھر 3 رکنی بینچ نے پروسیڈنگز جو ہیں وہ شروع کر دی۔ اس بینچ کے اوپر آج بھی یہ بات عدالت میں بھی ہوئی ہے، حکمران سیاسی اتحاد کے سربراہان کی ایک تفصیلی مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کے بعد بروز ہفتہ یعنی کہ فریٹرنٹی سے بھی بہت ساری آوازیں آئیں، تو ان حالات میں نہ صرف یہ مطالبہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیونکہ آخری عدالت ہے اور ملک کی موقر ترین عدالت ہے، آئین میں اس کو ایک اہم کردار سونپا گیا ہے، تو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے نظر آئیں کہ وہ امپارشل ہیں، نظر آئیں کہ وہ قانون اور آئین کے عین مطابق ہیں، یہ ضروری ہے کہ ان میں شفافیت لائی جائے، یہ ضروری ہے کہ وہ پورے کورٹ کی اجتماعی سوچ کی عکاسی کرتی ہو جو ورکنگ ہے سپریم کورٹ کی، اور اس پہ بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو 3 رکنی بینچ ہے، باوجود کہ وہ آلریڈی اپنا ایک ویو بھی ایکسپریس کر چکے ہیں، کچھ چین آف ایونٹس ایسے آئے وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہیں، تو ان پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا اور ایک مؤدبانہ اپیل کی گئی، مطالبہ کیا گیا کہ اس معاملے کو اگر آپ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں 4-3 کا فیصلہ آنے کے باوجود، تو اس کے لیے آپ اپنی پہلے فل کورٹ میٹنگ کریں، وہاں پہ اس کے پیرامیٹرز طے کریں اور اس کے بعد ایک ایسا بینچ تشکیل دیں جو سب کو قابل قبول ہو، ورنہ یہ کہا گیا کہ پریزنٹ سرکمسٹانسز میں جب 4-3 سے ایک فیصلہ آ چکا ہے، یہ پروسیڈنگز ایک 3 رکنی بینچ کے سامنے قابل سماعت نہیں ہیں، تو یہ پروسیڈنگز ڈراپ کر دی جائیں۔ آج صبح جب دوبارہ ہیئرنگ شروع ہوئی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندہ وکلاء صاحبان جناب فاروق نائک صاحب، جناب اکرم شیخ صاحب اور جناب کامران مرتضیٰ صاحب جب پیش ہوئے تو ناراضگی کا اظہار ہوا کہ آپ نے تو بائیکاٹ کر دیا اور اعلامیے جاری کیے اور آپ پھر کیوں ہیں؟ انہوں نے وضاحت دی، انہوں نے کہا جی ہمیں بینچ پہ تحفظات ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کی جن کی ہم وکیل ہیں، جن کے نمائندے ہیں، ہمارے تحفظات کے ہوتے ہوئے پروسیڈ کرنے سے پہلے آپ ہماری بات سنیں اور ہم وہ چیزیں ان رائٹنگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر 6 روز سے درخواست دی ہے سیاسی جماعتوں نے کہ ہم اس مقدمے کے ضروری فریق ہیں، ہمیں سنا جائے، فریق نہیں بنایا جا رہا تھا۔
پچھلی پروسیڈنگز میں یہ فریق تھے، پتہ نہیں کیا وجوہات تھی کہ استعفیٰ ہونے۔ ایک بار پھر سے آپ کو وکلا کنونشن بھی سنواتے ہیں کہ وہاں پر رہنما کیا فرما رہے ہیں۔ مطالبہ کر رہی ہے ان تمام لوگوں سے کہ آج بھی وقت ہے کہ آپ سمجھ جائیں، تاکہ ملک کی بقا کی خاطر، ملک کے تحفظ کی خاطر، ملک کے لوگوں کے تحفظ کی خاطر آپ تمام ادارے اور تمام ہماری سیاسی جماعتیں ریکنسیڈر کریں اپنے اس عمل کو جو آج وہ کر رہے ہیں، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور آئین کی پاسداری، رول آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یہ ہمارے 3 پرنسپل تھے اس وقت اس تحریک میں۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اسی جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جس جگہ پہ 2007 میں کھڑے تھے، ہمیں پھر دوسری جانب قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اظہار خیال کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اور ادارے کے تقدس، ادارے کے عزت کے لیے، ادارے کے وقار کے لیے ایسا رستہ اختیار کیا جائے جو کہ پوری قوم کو قابل قبول ہو اور جس پہ بعد میں ادارے پہ انگلیاں نہ اٹھیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس موقر ترین ادارے نے کب آئین اپنا کردار ادا کیا، کب جب یہ ملک کی تقدیر لکھ سکتے تھے انہوں نے اپنے تحریر کی سیاہ ہے، جہاں پہ 3 ماہ مانگنے گیا تھا ایک آمر اور اسے 3 سال بلکہ 9 سال دے دیے گئے۔ تو آج تاریخ لکھنے کا دن ہے اور ادارے اپنے کنڈکٹ سے اپنی عزت کرواتے ہیں، ادارے اپنے لکھے ہوئے فیصلوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ جب ادارے کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ادارے کے معزز موقر جج صاحبان یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے، اس طرح سے ہے، ان آوازوں کو نظر انداز کر کے، ان آوازوں کو دبا کے، ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر کے عجلت میں اگر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا تو تاریخ ایک بار پھر اس فیصلے کو کالے صفوں پہ لکھے گی، سنہرے حروف میں نہیں لکھے گی۔ اٹارنی جنرل نے دست بدستہ آج پھر یہ عرض کیا کہ جناب چیف جسٹس، اس کا ایک اور حل بھی ہے۔ 9 رکنی بینچ میں مختلف آراء آئیں، 2 جج صاحبان نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، 3 جج صاحبان نے ایک حکم جاری کر دیا، 4 نے اکثریتی فیصلے سے خارج کر دی درخواستیں۔ اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ 6 معزز صاحبان 15 کی سپریم کورٹ میں ایسے ہیں جو اس کا حصہ نہیں تھے، آپ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیں، یہ معاملہ انہیں بھجوا دیں۔ یہ ایک اہم کانسٹیٹیوشنل کوسچن ہے، یہ کورٹ کی پریکٹس کے حوالے سے بھی ضروری ہے، اور یہ آپ کا جو اقدام ہے یہ ادارے کو تقویت دے گا، آپ کے فیصلے میں شفافیت لائے گا، رول آف لا کے لیے آئین کی بالادستی کا باعث بنے گا۔ لیکن ان کے اس آرگومنٹ پہ بھی خاطر خواہ کسی قسم کا جواب نہیں دیا گیا۔ تو اب خبر آئی ہے جی کہ پروسیڈنگز جو ہیں انہوں نے کنکلوڈ کر لی، یعنی کہ جو سیاسی جماعتوں کے وکلاء ہیں انہیں کہہ دیا گیا آپ لکھ کے دے دیں۔ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کے جو جوابات ہیں وہ سیلڈ انویلپ میں آ گئے ہیں اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے 3 رکنی بینچ کی طرف سے، اور وہ شاید کل سنایا جائے گا۔ میں یہ بات بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ اس ایوان سے شیئر کر رہا ہوں کہ اتنے حساس، اتنے اہم قومی اور آئینی معاملے کو اس عجلت میں اور ادارے میں بیٹھے ہوئے دیگر معزز جج صاحبان کے فیصلوں اور ان کی آراء کو پس پش ڈال کے اگر یہ فیصلہ کیا جائے گا تو یقین مانیے جناب چیف جسٹس یہ ایک متنازع فیصلہ رہے گا۔ ایسے فیصلوں کو قوم کی حمایت نہیں ملتی۔ آپ نے آج بھی اٹھتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں، اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے، مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے کوئی رستہ نکال لیں، خود کوئی ایسا حل نکال لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میں آپ سے دست بدستہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے اپنا آئیے، آپ کے گھر میں تقسیم ہے،
آپ کے اپنے گھر سے ڈیسینٹنگ اوپینینز آ رہی ہیں، وہ مضبوط کرتی ہیں ادارے کو، لیکن ڈیسینٹ کو سن کے پھر اس کا حل بھی نکالتے ہیں۔ آپ سے فل کورٹ میٹنگ مانگی جا رہی ہے، خدا را فل کورٹ میٹنگ دیں، چیزوں کو سٹریم لائن کریں۔ اس ان ایکشن کی وجہ سے جناب اسپیکر اس موقر ایوان نے آئین پاکستان میں دیے گئے اپنے مینڈیٹ کو ایکسرسائز کیا اور آرٹیکل 191 آئین پاکستان کے تحت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ پاس کیا 2023 کا۔ ایوان بالا نے بھی اس بل کو پاس کر دیا۔ پچھلے 4 روز سے صدر مملکت اس بل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ 7 شقوں کا بل ہے اور میں نے پہلے بھی یہاں پہ عرض کیا تھا کہ وہ ایک پرانا مطالبہ ہے لیگل فرٹرنٹی کا بھی، اور اب تو سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں آئیں اور قوم بھی دیکھ رہی ہے آپ کی طرف۔ تو صدر صاحب سے میری یہ استدعا ہوگی، یہ گزارش ہوگی کہ صدر مملکت ریاست کے سربراہ بنے، پولیٹیکل پارٹی کے ورکر رہنا چھوڑ دیں۔ آپ کا منصب آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا، اور اس طرح کے جو پریکٹسز ہیں وہ آپ کو زیب نہیں دیتی، صرف اس لیے کہ یہ آئینی بحران اور ڈیپ ہو، یہ اور گہرا ہو۔ اور آج جو سپریم کورٹ کے باہر ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے اور ایک صاحب وہاں پہ 2 جھنڈوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں روز، وہ بھاشن دیتے ہیں قوم کو کہ یہ آئین شکنی ہو رہی ہے، یہ آئین سے روگردانی ہو رہی ہے، الیکشن 90 روز میں نہ ہوئے تو یہ آئین سے روگردانی ہوگی۔ الیکشن 90 روز میں ہونا بھی آئین کہتا ہے، اور آئین کی وہی شق 224 میں 12-13 شقیں اور بھی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ الیکشنز کس طرح سے ہوں گے، الیکشنز کے ٹائم پہ نگران حکومتیں کیسے بنائی جائیں گی، الیکشنز کو کوشش کر کے یکجا کیا گیا کہ 1 روز پہ ہوں، اور اس کے لیے ہم نے بڑی بھاری پرائس دی۔ انتخابات کے تنازعات میں ہم نے مارشل لاء سہے ہیں 9 سال والے، ہم نے قیمت ادا کی ہے، وہ آپ پھر ایک اور متنازع ہیں، اور آپ کو آج یاد آ گیا ہے کہ یہ آئین سے روگردانی ہے۔ جناب اسپیکر، آئین سے روگردانی آپ سب نے دیکھی ہے۔ اسی مہینے میں 1 سال پہلے اسی ایوان میں جب 1.5 منٹ میں یہ موقر ایوان تحلیل کر دیا گیا تھا، قومی اسمبلی توڑ دی گئی تھی، تو وہ آئین سے روگردانی نہیں تھی۔ جب منتخب وزیر اعظم سے صدر مملکت نے حلف لینے سے انکار کر دیا اور چادر لے کے سو گئے تھے، وہ آئین سے روگردانی نہیں تھی۔ کیا صدر پابند نہیں ہے کہ قومی اسمبلی نے جسے لیڈر آف ہاؤس الیکٹ کیا ہے وہ اسے دعوت دے اور اسے حلف دے تاکہ وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالے؟ جب 25 روز تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں فکس نہیں تھی کی جاتی اور اجلاس نہیں تھے بنائے جاتے، تو کیا وہ آئین سے روگردانی نہیں تھی؟ آئین کے آرٹیکل 54 سے کیا جب گورنر کی سمری پہ 25 روز بیٹھے رہے صدر مملکت تو تب آئین انہوں نے پامال نہیں کیا؟ تو یہ آئین کا سبق دینے سے پہلے، آئین کا بھاشن دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لے، پہلے اپنے دامن میں تو دیکھیں کہ کتنے دھبے اور کتنے داغ ہیں۔ آپ نے اس ملک کی آئینی تاریخ کو کتنا داغدار کیا ہے۔ آپ نے حکومت سے چمٹے رہنے کی خواہش میں آئین کو پامال کیا، آپ نے گڈ پریکٹسز کا کلا کما کیا، آپ نے تو وہ باتیں کی جو کہ کبھی آئین سازوں نے، آئین لکھنے والوں یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ جی دیکھیں حلف کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں کہا گیا حلف کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر صدر نہیں لیتا تو پھر چیئرمین سینٹ لے لے، اگر وہ نہیں لیتا فلاں لے لے، تو یہ آئین سازوں کو لکھنا چاہیے تھا آئین بناتے وقت۔ میں نے کہا بھائی جان، شاید میرے ملک کے آئین سازوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ ایک روز ایسا بھی آئے گا کہ ان بہت بڑے عہدوں کے اوپر اتنے چھوٹے لوگ آ جائیں گے جو اپنی ذاتی انا کے لیے اور اپنی نوکری بچانے کے لیے آئین کو پامال کریں گے اور جو رسم اور روایت کو بھی روند ڈالیں گے۔ جناب اسپیکر، میں نے اسی عدل کے ایوان میں موجودہ ریسنٹ ہسٹری میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ میں نے اسی عدل کے ایوان میں آئین کے ساتھ ایک اور کھیل بھی ہوتے دیکھا۔ جب آئین پاکستان کے آرٹیکل 63A کی تشریح کرتے ہوئے
5 رکنی بینچ کے 2 جج صاحبان نے کہا کہ صدارتی ریفرنس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا جواب دیا جائے. 63A ایک کمپلیٹ آرٹیکل ہے جس میں پروسیجرل چیزیں بھی ہیں، جس میں سزا جزا کا فیصلہ بھی کیا گیا، جس میں تمام امور کا احاطہ کر لیا گیا ہے کہ اگر پارٹی کا کوئی رکن پارلیمانی پارٹی یا پارٹی سربراہ کی ہدایت کے برعکس ووٹ دیتا ہے 4 صورتحال میں، جس میں تحریک عدم اعتماد بھی ہے، تو اسے ڈس ممبر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک اپیل پرووائڈ کی گئی جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے، اور اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. باقی صورتوں میں وہ ڈس ایگری کر سکتا ہے، اور اس نے ڈی سیٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ آن دا بیسس آف مٹیریل اور ایویڈنس ہوگا. ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ 63 صاحبان نے آئین ہی ری رائٹ کر دیا. آئین کے 63A کو اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 17 کو اس میں ریڈ ان کر لیا گیا، پولیٹیکل پارٹی کے رائٹ کو لے آیا گیا. تو اس فیصلے کے بعد اس پہ نظر ثانی کی اپیلیں جناب اسپیکر پچھلے 10 ماہ سے انتظار میں پڑی ہیں، سرد خانوں میں پڑی ہیں کہ کبھی انہیں بھی کسی لارجر بینچ کے سامنے رکھ کے یہ جو ایک آئینی تشریح ہے اس کا بھی عوام کو جواب دے دیا جائے کہ کیا یہ آئین کی روح کے عین مطابق ہے یا یہ بھی کسی کے لیے کی گئی. جناب اسپیکر، معاملہ یہاں پہ تھا تو میں کل اپنے دوست وکلاء کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے یہی بات یاد کرائی، کہنے لگے کہ اگر 63A میں آرٹیکل 17 کو ریڈ ان کیا جا سکتا ہے تو 224 کی تشریح کرتے ہوئے باقی 9 کلوزز کو کیوں نہیں سامنے رکھتے. یہ بھی تو دیکھیں کہ آج ملک جس کٹھن دور سے گزر رہا ہے، جو ہمارے معاشی چیلنجز ہیں، جو بین الاقوامی چیلنجز ہیں، جس طرح سے IMF جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پہ آئی بروز ریز ہو رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، جس طرح کے سیکیورٹی چیلنجز ہمیں درپیش ہیں. اسی ایوان میں 1.5 سال پہلے انہی بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے میرے آج حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے احباب جو تھے وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے تھے، انہوں نے سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ کہا کہ خدارا یہ 40,000 جو گئے ہیں بارڈر سے پار وہاں پہ جنگوں میں حصہ لینے کے لیے، یہ اس ملک میں دیکھی ہے، یہ احتیاط کیجئے گا، یہ معاملہ نہ چھیڑیے گا. کسی کی نہیں سنی. اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کس سوچ میں تھے، کیا ان کی لائن آف ایکشن تھی؟ آج دیں وہ قوم کو جواب آ کے. وہ آباد کاری کے نتائج پوچھے میرے ان بھائیوں سے جو خیبر پختونخوا کے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں اور بہنوں سے، پوچھے قوم کے ان بچوں سے، نوجوانوں سے جو اب شہادتیں اور جانوں کے نذرانے دے کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور پوچھئے اس وقت کی عسکری کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا رموز اور کیا راز تھے اور کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہ فیصلے کیے گئے. تو جناب اسپیکر، ملک کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے، اگر آپ نے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور پاسداری چاہتے ہیں، تو پھر فیصلے وقت کی ضرورت کے مطابق ضرور کریں، لیکن سکیل برابر رکھ کے کریں. پھر فیصلے آپ تول کے دیں. اگر 63A کی تشریح میں آرٹیکل 17 پڑھا ہے تو پھر آج 224 کو ایز اے ہول پڑھیں اور 218(3) کے ساتھ ملا کے پڑھیں. 218(3) الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے، وہ آئینی ادارہ ہے، وہ خود مختار ادارہ ہے. یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ ملک میں انتخابات کس طرح سے، کس ٹائم پہ، کن حالات میں ہونے. اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ انتخابات میں خون ریزی ہے، انتخابات میں بربادی تباہی ہے، تو وہ اگر شیڈیول کو آگے لے جاتا ہے، پیچھے کرتا ہے، تو الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے. الیکشن کمیشن نے یہ سارے سٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد کوئی فیصلہ کیا ہے. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں اس معزز ایوان سے صرف یہ استدعا کروں گا کہ آپ نے گزشتہ ہفتے بھی ایک قرارداد پاس کی جس میں آپ نے عدالت عظمیٰ سے یہ استدعا کی، یہ مطالبہ کیا اور انہیں اپنا آئینی رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آپ فیصلے کرتے وقت
جو گڈ پریکٹسز ہیں، جوڈیشل پروپرائٹی ہے، جو آئینی معاملات ہیں، ان کو سامنے رکھے۔ میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ آن ریکارڈ رہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے اہم آئینی اور قانونی معاملے کو جس کے اوپر کہ اب بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہی پروسیڈنگز پہلے راؤنڈ میں 3 کے مقابلے میں 4 جج صاحبان کی آراء سے ڈسمس ہو چکی ہیں، اگر 3 جج صاحبان کا بینچ یہ فیصلہ کرے گا تو یہ فیصلہ قوم کو قابل قبول ہوگا، ایک بات، یہ فیصلہ عوامی پذیرائی لے گا، دوسری بات، اور یہ فیصلہ قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، تیسری بات۔ بہت شکریہ۔